ترک سیاست سے سیکولرزم کا بتدریج خاتمہ۔ 1920 سے 1940 کے وسط تک ترک ریاست جارحانہ سیکولر قوم پرستی کا شکار رہی، جو کہ مقبول ترک قوم پرستی یعنی اسلام پسندی سے مختلف ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مذہبی بنیادوں پر قائم کیے گئے معقول دلائل بھی مسترد کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ مذہبی لیڈروں نے بھی اپنے دلائل اور نظریات مقبول عام کرنے کے لیے سیکولر یا نسل پرست اصطلاحات کا سہارا لیا۔ مگر 1950 میں ابھرتی جمہوریت نے ریاستی اشرافیہ کو ووٹ کی خاطر مقبول مذہبی جذبات ایک حد تک ابھارنے پر مجبور کر دیا۔ 1980 میں ترک کی ریاستی اشرافیہ نے ترک اسلامی نظریے کو ریاستی نظریے کے طور پر قبول کر لیا، اور سوائے چند ایشوز کے جن میں حجاب بھی شامل ہے، اسلام مخالف بیان بازی اور پالیسیاں بتدریج کم ہونا شروع ہو گئیں۔ 1990 سے 2000 تک سیکولرزم میں مزید کمی آتی گئی، اور ترکی میں اتاترک کے دور میں بننے والی پیپلز ریپبلکن پارٹی یعنی CHP جیسی جماعت، جو ترکی کے فرانسیسی طرز کے سیکولرزم کی حامی رہی ہے، نے بھی مذہبی بیان بازی کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ یہ پارٹی ایک اور ترکی کی بڑی سیکولر جماعت HDP کی طرح سیاست میں مذہبی حوالہ جات دینے کی مخالف اور مذہبی شعائر و علامات کو پبلک مقامات پر استعمال کرنے کی مخالف رہی ہے، مگر CHP کمال اوغلو کی سربراہی میں آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ پہلے CHP نے اسلامی حجاب کے بارے میں اپنا سخت نقطۂ نظر تبدیل کیا، پھر ترک خواتین کے پبلک مقامات اور کالجز میں حجاب میں جانے کا حق تسلیم کیا، اور اپنی صفوں میں محمد بکر اوغلو جیسے مذہب پسند سیاستدانوں کا خیر مقدم کیا، جن کے پاس اسلامی اسناد بھی تھیں۔ مذہبی حوالہ جات کو عوام کا سیاسی استحصال گرداننے والی اس جماعت نے اب خود اسلامی حوالہ جات دینے شروع کر دیے ہیں۔ ترکی کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد کمال اوغلو نے فوجی بغاوت کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کرنے میں ناکامی پر ان کے گھر والوں کو زیر حراست لینے یا نظر بند کرنے کے حکومتی اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مثال کے طور پر عادل اوکسوز، جو اس بغاوت کا سیویلین ماسٹر مائنڈ ہونے کے شبے میں مطلوب تھا، ترک پولیس نے اس کے روپوش ہونے پر اس کے سسر، ساس اور سالیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر بات کرتے ہوئے کمال اوغلو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا، جو تاریخ میں انسانی حقوق کا سب سے اہم اعلامیہ ہے، اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر کوئی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ ایک شخص کا جرم اس کی ماں، باپ یا بچے سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی حقوق کا عالمی قانون بھی یہی اصول متعین کرتا ہے۔ 632 عیسوی میں دیا گیا یہ خطبہ اسلامی تاریخ کی اہم دستاویز ہے۔ اس کے متن کے مختلف ورژن ہیں اور سب میں یہ الفاظ نہیں۔ اوغلو کا بیان کرتا یہ جملہ ترکی کے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے ورژن میں موجود ہے۔ اردگان کی اسلام پسند پالیسیاں گو کہ آہستہ آہستہ مگر ترک معاشرے میں نفوذ پذیر ہو کر اپنا اثر دکھلا رہی ہیں۔ AKP پارٹی کو یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے نہ صرف سیکولر قیادت کو شکست دی، بلکہ یہ ترکی میں مذہب اسلام کے عروج کی روح رواں بھی ہے۔ CHP جیسی سیکولر جماعت بھی وقت و حالات کی نزاکت بھانپ کر سمجھ چکی ہے کہ ترکی میں اب سیکولرزم متروک اور فرسودہ ہو چکا ہے۔ آنے والا دور اسلام کے عروج کا دور ہے، اسی لیے اس پارٹی کے سربراہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرنا اور اپنے سیکولر منشور سے ہٹ کر سوچنا ترکی کی سیاست میں ایک قابل ذکر اشارہ اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔